بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لے، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ پیار، میری آنکھ کا تارا، میرا چاند۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ اسے بھرپور پیار دیتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کی سب سے مہربان، بہادر، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب سکول میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے۔ آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ ٹیچرز رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیات کی فہرست میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھے گا، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ ہے وہ بدلتی ہے۔ پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹ فٹ بال کا کھلاڑی آ جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد جب 15 سال کی عمر آتی ہے تو 15 سال کا ہوتے ہوئے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، پٹائی ڈانٹ کھا کھا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنی فرینڈز کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان یا اس خطے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کے ٹین ایج بچوں اور ان کے پیرنٹس کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے پیرنٹس کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں، تو یقین جانیے ہم صبح شام دن اور رات اپنے بچوں پہ صدقے اور واری جائیں، لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل ایزی بیٹھ نہیں سکتے۔ بچوں کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان سے عزت سے بات کریں۔ ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ بچے کو اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ میں بھی اس عمر میں ایسے ہی تھا، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو شیئر کرے گا۔ صرف اتنا کہیں کہ میں بھی ایسا ہی تھا، بس پھر اس جملے کا جادو دیکھیں۔ بچوں کے درمیان عدل اور انصاف کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ یعنی بشیر نے اپنے ایک بیٹے کو ایک تحفہ دینا چاہا تو ان کی والدہ نے کہا، میں اس وقت تک اس تحفے پر راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت میں لے آئے تاکہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے تمام لڑکوں کو ایسا ہی تحفہ دیا ہے جیسا اس کو دیا ہے؟ کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو اسے واپس لے لو، میں ایسی کسی ناانصافی پر گواہ نہیں بننا چاہتا۔ جو بچوں کے درمیان عدل ضروری ہے، اگر ایک بیٹے کو دیں دوسرے کو نہ دیں تو پھر سن لیں، آپ کا بچہ آپ سے متنفر ہو سکتا ہے، احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔
آپ حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کی نہیں ان کے کام کی۔ مثلاً اچھے رزلٹ کے لیے تعریف کریں، بچہ جس چیز کی حوصلہ افزائی چاہتا ہے بچے کو سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، نوٹ کیجیے کون سا کام آپ کے بچے خود بخود انتہائی محنت، لگن اور ذمہ داری سے کرتے ہیں، اس خوبی کی تعریف کیجیے۔ مثلاً بچہ سچ بولتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کی اہمیت کا احساس کرتا ہے، تو جم کر بھرپور انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بچوں کی کامیابیوں کو منانا سیکھیں، کبھی اپنے بچے کو لے کر اکیلے نکل جائیے، اس دوران آپ صرف سوال کیجیے۔ 90% سے زیادہ وقت بچے کو بولنے دیں، اپنے بولنے کے لیے صرف 10% وقت رکھیں، نصیحت نہیں سوال کریں، بچوں کی بات سے بات نکالیں، ہر سوال کے جواب کے بعد کیوں، کیسے جیسے سوال در سوال کر کے ان کو باتوں میں الجھائیں۔ شروع میں شاید اچھا نہ لگے مگر انہیں پھر عادت ہو جائے گی، پھر وہ خود ہی آپ کو پورے دن کی روایت سنائیں گے۔ جیسے اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کیسا دن گزرا تو وہ ایک لفظی جواب دیں گے، اچھا، اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آج کون سے پیریڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا تو ان کے دل کی باتیں نکلنے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ پورے دن میں سب سے زیادہ مزہ کس ٹائم میں آیا؟ آپ سکول میں کس کے ساتھ کھیلے تھے؟ آج آپ نے کون سی نیکی کی؟ آج آپ کو کیا کام کر کے فخر محسوس ہوا؟ آپ کو سکول یا مدرسے کے بارے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ سال کی آپ کی پسندیدہ چھٹی کون سی ہے؟ ہمارے گھر میں آپ کا پسندیدہ کمرہ کون سا ہے؟ آپ سکول میں کہاں جانے سے یا کس سے ملنے سے گھبراتے ہیں؟ کبھی ایسے نہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا چھیڑ رہا ہے۔ ایسے سوالات کی اگر آپ ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو پھر ضرور کیجیے، مطلب ایسے سوال پوچھیں جس سے وہ سچ اگلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ اب ان میں بڑوں جیسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پنپ رہی ہے۔ ہر ایک ٹین ایج بچے کو ایڈونچر اور تھرل کی طلب ہوتی ہے۔ کچھ ایسے ایونٹ آرگنائز کیجیے جس میں بچوں کی یہ فطری طلب پوری ہو جائے، مثلاً تیراکی، ہاکنگ، کشتی رانی، سائیکلنگ۔ کسی نہ کسی آؤٹ ڈور کھیل کے لیے تمام مواقع اور اجازت فراہم کریں۔ اپنی اولاد پر روزانہ یہ ظاہر کرو کہ تم ان سے خوش ہو، ان کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرو۔ تمہاری اولاد کے کان غصہ نہیں، تمہاری رضامندی ہی ہے۔ سوچو، کیا ان بچوں پر زندگی کی مشکلات پہلے ہی کم ہیں کیا؟ کم از کم تم تو اپنی اولاد کو خوش ہو لینے دو۔ ہر روز دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اولاد سے تمہاری رضامندی انہیں کتنا سکھ پہنچاتی ہے۔ صرف تمہاری رضا سے وہ بہترین زندگی جی سکتے ہیں۔ سو اے والدین، اپنی اولادوں پر اپنی رضامندی کا اظہار جاری رکھو، انہیں بد دعا نہ دو کہ تم انہیں ہلاکتوں میں گھرنے کے لیے نہیں چنا۔ آج کی گفتگو زیادہ تر نوجوان لڑکوں سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری کچھ باتیں آپ کو سخت اور بری لگیں، لیکن کام ضرور آئیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہماری اولاد سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیل و نہار کو رضامندی اور سعادت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔